السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ ہی بے سکونی کا آ کے گلا کرتا ہے، ڈپریشن کے ساتھ ساتھ انزائٹی، دل کو سکون نہیں ملتا۔ حکیم صاحب کوئی ایسی چیز بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، اگر ہم وہ پڑھیں ہمارے دل کو سکون آ جائے۔ دیکھیں، سکون جو ہے دولت میں نہیں رکھا، عہدوں میں نہیں رکھا، سکون اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے، قرآن میں رکھا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیں، آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور قیامت والے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو اکثر اوقات مجھے سوال کرتے ہیں کہ جب بھی میں درس دے رہا ہوتا ہوں یا جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اکثر بعد میں سوال کرتے ہیں کہ معیشت کی تنگی۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے۔ میں نے کہا پیسہ ضرور ہے ان کے پاس لیکن سکون نہیں ہے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام کر رہا تھا تو ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ، ایک ساتھی کے ساتھ وقت گزارا، وہ بہت مشہور شخصیت ہیں، تو وہ رات کو روزانہ 16-17 گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنا انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پیسے سے سکون نہیں آتا۔ میرے پاس کتنے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو رات کو اتنی زیادہ ٹیبلٹ لے کے سوتے ہیں۔ یہ سکون ہے؟ یہ تو پریشانی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایسے واقعات بتا سکتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں تھے لیکن پیسہ بہت تھا لیکن پور اسرار موت مرے ہیں، خودکشیاں کی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی اللہ کے ولی کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یقین کریں، سکون ہے ہی دین میں۔ آپ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو آپ سوچیں اس ورلڈ میں کتنی وسعت ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ جس نے پہاڑوں کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے کل کائنات کو بنایا۔ دیکھیں، زمین میں ہم دیکھیں، زمین سے اگر ہم کہیں کہ ویسی آم آ جائے تو نہیں آ سکتا، ہم اس میں صرف بیج ڈالتے ہیں، درخت بنتا ہے، آم لگتا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے۔ اسی زمین سے اناج آ رہا ہے، اسی زمین سے پانی آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم چیز کوئی بھی بوتے ہیں اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی زمین سے آم، اسی زمین سے ایپل، اسی زمین سے سنگترا، اسی زمین سے ٹماٹر، اسی زمین سے آلو، اسی زمین سے پیاز، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اسی زمین سے۔ وہ زمین تو وہی ہے نا، لیکن وہ رب کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ طرح طرح کی چیزیں اسی زمین سے پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج آپ کو ایک ذکر بتانے لگا ہوں، اتنا اچھا ذکر ہے، آپ جتنے مرضی پریشان ہیں، جتنی مرضی پریشانی ہے، یہ ذکر کریں توکل اور یقین کے ساتھ، اور ساتھ وضو کر کے، اور ہر ٹائم وضو میں رہیں، تہجد پڑھیں، بے شک 2 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید ضرور پڑھیں۔ قرآن مجید میں سکون ہے، اور کوشش کریں ایک آیت کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جب بھی دعا کریں تو برکت کی دعا کریں، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما دے، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور دعا کون سی پڑھنی ہے؟ صرف بڑی آسان دعا۔ یہ دعا نہیں، یہ میرے استاد محترم تھے، انہوں نے نا، یہ اکثر ہم کلمات پڑھتے ہیں، بس انہوں نے اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر کے یہ دن میں اگر 300 مرتبہ پڑھ لیں، ویسے تو جتنا پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہے، لیکن اگر ہم 300 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی خیر ہوگی۔ اس میں ورڈ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسے افضل الذکر کہا گیا، اس سے بڑا ذکر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ۔ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ ہمارے جو نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم الخطا، ان سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب اس نے پوچھا گیا کہ پیارے نبی آپ اتنا استغفار کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کیا اس رب کا میں شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے آنکھیں دیں، دماغ دیا، دل دیا، یہ میرے سارے اعضاء، اگر میں پوری زندگی بھی استغفار کرتا رہوں تو ہم تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ٹھیک بنایا ہے؟ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے بازو نہیں، آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست بنایا ہے۔ ہم اگر اس چیز کا بھی شکر ادا کریں تو یقین کریں ہم ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آخری میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک صحابی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں جب عبادت کرتا ہوں تو میں کچھ حصہ اپنی عبادت کرتا ہوں، اس میں ایک حصہ آپ کے پر درود پڑھتا ہوں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بڑھا دو۔ جب دوبارہ آیا صحابی آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں 2 حصے درود پڑھتا ہوں اور باقی جو ہے عبادت کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اور بڑھا دو، یہاں تک کہ اس نے 3 حصے کیا۔ پھر جب آیا تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ پورا کا پورا ٹائم، وہ صحابی کہتا میں جتنی دیر میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے میں صرف درود ہی پڑھتا ہوں آپ پر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جتنی دعائیں ہیں اللہ ساری کی ساری قبول کر لے گا، جو بھی آپ کے ذہن میں دعائیں ہیں صرف درود کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ سوچیں یہ کتنے بڑے کلمات ہیں۔ اب آپ کو ایک دفعہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں دعا، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں علیحدہ علیحدہ آتا ہے، اس کو مجموعہ اکٹھا کر کے پڑھنے کا مقصد ہے، اس میں آپ افضل الذکر بھی آ گیا، اس میں جنت کا خزانہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد استغفر اللہ، ہم نے رب سے معافی بھی مانگ لی، استغفار بھی کر لیا گناہوں کا، آخری نمبر پہ درود ابراہیمی وہ بھی آ گیا۔ اگر آپ اس کو چھوٹا درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ والا درود پڑھ لیں، 4 چیزیں اس میں آ گئی۔ اب اس کو آپ اکٹھا کر کے جب پڑھتے ہیں تو دیکھیں آپ نے سارے کام ہی کر لیے۔ تو اس طرح آپ پڑھیں اخلاص کے ساتھ، توکل اور یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی جو آپ کو بے سکونی ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دماغ کو سکون نہیں ہے، نیند سکون سے نہیں آتی، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ چند دن ایسا اسے پڑھنے کے بعد، اپنی روٹین سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ کمنٹ میں بھی بتائیں گے اور ہمارے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔